وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورہ اعراف آیت نمبر 38۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار كلما دخلت امة لعنت اختها حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء اضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون۔ ان آیات کے اندر اہل جہنم کا ایک مکالمہ ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ اعراف کے اندر انسانیت کی ابتدا کو بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، اسی طرح انسانیت کی انتہا کو بھی ذکر کیا گیا ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے وہ جنت کے اندر جائیں گے، ان کا مکالمہ، ان کی گفتگو کیا ہوگی۔ کچھ لوگ ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے، ان کی گفتگو آپس میں کیا ہوگی۔ کچھ لوگ اعراف کے اندر رہیں گے۔ اعراف یعنی جن کے اعمال برابر ہوں گے، نہ جنت میں جا سکیں گے نہ جہنم میں جا سکیں گے، تو کچھ وقت کے لیے ان کو اعراف کے اندر رکھا جائے گا۔ تو اسی کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ اعراف ہے۔ تو انسانیت کی ابتدا کا بھی تذکرہ، انتہا کا بھی تذکرہ۔ بیچ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کے لیے مختلف انبیاء کرام کو بھیجا ہے، پھر ان انبیاء کرام کا تذکرہ بھی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ تو یہ جو آیت مبارکہ پڑھی ہے، اس کے اندر اہل جہنم کا باہم مکالمہ ہوگا، اس کا تذکرہ ہے۔ تو جہنمی لوگوں سے حکم ہوگا کہ ادخلوا فی امم، کہ تم جہنم کے اندر داخل ہو جاؤ، فی امم، ان گروہوں کے ساتھ، قد خلت من قبلکم من الجن والانس، کہ انسانوں اور جنات میں سے جو تم سے پہلے گزر چکے، ان کے ساتھ تم لوگ بھی جہنم کے اندر چلے جاؤ۔ یعنی جو ان لوگوں کے آباء و اجداد تھے، جو لوگ گمراہ ہیں، ان کے جو آباء و اجداد جن کو دیکھ کر یہ بعد والے گمراہ ہوئے، تو وہ جو آباء و اجداد ہوں گے، ظاہر بات ہے وہ پہلے سے جہنم کے اندر داخل کیے جا چکے ہوں گے، اور جو ان کے متبعین ہوں گے، ان کے راہوں پر چلنے والے ہوں گے، ان کو بعد میں جہنم میں بھیجا جائے گا۔ تو یہ اس حالت کا بیان۔ تو فرمایا کہ کلما دخلت امۃ لعنت اختہا، جب بھی کوئی گروہ جہنم میں داخل ہوگا، وہ اپنے جیسے دوسرے گروہ کے اوپر لعنت کرے گا۔ وہاں لعن تان ہوگی، گالی گلوچ ہوگی، سب و شتم ہوگا، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، یہ جہنم کا ماحول ہوگا۔ حتیٰ اذا ادارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ جب وہ سارے کے سارے جہنم میں جمع ہو جائیں گے، قالت اخراہم لأولاہم، تو بعد والے اپنے سے پہلے والوں کو کہیں گے، یعنی ان کے بارے میں کہیں گے، ربنا ہؤلاء یضلونا، اے ہمارے رب ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، یہ تھے وڈ وڈیرے، یہ تھے ہمارے بڑے، ان کو دیکھ کر ہم لوگ چلتے تھے، یہ لوگ گمراہ ہوئے، ان لوگوں نے گمراہی کی نئی راہیں ڈالی تھی، ان راہوں پر چل کر ہم بھی گمراہ ہوئے۔ اے اللہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، فآتہم عذابا ضعفا من النار، اے اللہ ان لوگوں کو دگنا عذاب دیجئے جہنم میں، کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو بھی گمراہ کیا، ہمیں بھی گمراہ کیا، تو ان کو تو دگنا عذاب ہونا چاہیے، اپنی گمراہی کا بھی اور ہماری گمراہی کا بھی۔ قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہیں پتہ نہیں، تم دونوں کو دگنا عذاب ہو رہا ہے، اس لیے کہ تم جو بعد والے ہو جنہوں نے ان پہلے والوں کی اتباع کی ہے، تو تمہاری بھی تو پھر بعد میں کوئی اتباع کرتا رہا ہے، لہذا تمہیں بھی دگنا ہوگا۔ اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جہنم کے اندر جو عذاب ہوگا وہ ایک سطح پر تھوڑا ہی رکے گا، وہ تو بڑھتا ہی جائے گا، دگنا تگنا ہوتا ہی چلا جائے گا، اس کی مقدار تو زیادہ ہی ہوتی جائے گی۔ تو اگر تم ان کے لیے یہ مطالبہ کر رہے ہو کہ ان سرداروں کو دگنا عذاب ہو، تو تمہیں کون سا کہ کم ہوگا، تمہیں جتنا ہو رہا ہے عنقریب وہ بھی دگنا ہو جائے گا۔
وقالت اولاہم لاخراہم، تو وہ جو پہلے سے موجود ہوں گے وہاں جہنم میں، وہ بعد میں آنے والوں کو کہیں گے فما کان لکم علینا من فضل، تمہیں ہم پر کوئی فضیلت تو حاصل نہ ہوئی، تم نے ہماری شکایتیں لگا دی، تم نے شکوے کر دیے، تم نے ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کر دیا کہ انہیں دگنا عذاب ہو، تو تمہیں کون سا کہ کوئی فضیلت مل گئی، تم کون سا عذاب سے بچ گئے، تم بھی تو ہماری طرح عذاب کے اندر مبتلا ہو۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، تو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے عذاب چکھو۔ تو یہ جہنم کا ماحول ہوگا، لعن طعن کا، گالی گلوچ کا، برا بھلا کہنے کا، جبکہ جنت کے اندر تو سلام قولا من رب الرحیم، وہاں تو سلامتی ہی سلامتی ہوگی۔ جب اہل جنت جنت کے اندر جائیں گے تو فرشتے ان کو سلام کریں گے، اور پھر اہل جنت آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ اہل جنت کو سلام کریں گے۔ تو وہاں سلامتی کا ماحول ہوگا، محبت کا ماحول ہوگا، دعوتوں کا ماحول ہوگا، مل بیٹھنے کا ماحول ہوگا، رنجشیں ختم ہو چکی ہوں گی، دل صاف ہوں گے، تو یہ جنت کا ماحول ہوگا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے اندر بھی یہ جو دو قسم کی طبیعتیں اور دو قسم کے حالات ہوتے ہیں، یہ اصل میں وہی جنت اور جہنم کے حالت کا ایک نقشہ ہوتا ہے۔ اگر آپس میں محبت ہے، ایک دوسرے کی عظمت ہے، ایک دوسرے کی تعظیم ہے، ایک دوسرے کا خیال کیا جا رہا ہے، ایک دوسرے کو اپنے شر سے بچایا جا رہا ہے، ایک دوسرے کو نفع پہنچایا جا رہا ہے، دل صاف ہے، ایک دوسرے کی قدر و منزلت ہے، تو یہ جنت کا ماحول ہے دنیا کے اندر۔ اور اگر یہی لعن طعن ہے تو پھر یہ جہنم کا ہی نقشہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں بھی ہماری حفاظت فرمائے اور وہاں بھی ہماری حفاظت فرمائے۔